جو نظام اسلام کی حیات کا اسلام کو دیا گیا وہ کسی دین کو نہیں دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بنی امیہ نے مولا علی کی دشمنی میں ان کی ولایت کو جب رد کیا تو اسلام میں ولایت کا تصور مار دیا گیا۔ باقی ادیان میں یہ معاملہ سننے کو نہیں ملتا کہ بھئی بار بار دین مر رہا ہو ان کا۔ اس کی وجہ تھی کہ کثرت کے ساتھ نبی آتے تھے اور نبی صحیفوں کے ذریعے اس دین کی مرمت کا کام کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اب دین کی مرمت کا کام جو حضور کے آنے سے پہلے دیگر ادیان میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے لیا جاتا تھا، نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ کام علماء حق جو رسول اللہ کی امت میں ہوں گے ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اب اس دین کی مرمت کرنا علماء حق کی ذمہ داری لگی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور سے ہی جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اکثر مسلمانوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تصور ولایت جس کے ذریعے دین کو دوام بخشا جانا تھا، یعنی تواتر کے ساتھ، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس دین کو ولیوں نے سہارا دیا ہے، مولویوں نے بگاڑ پیدا کیا۔ اب جنہوں نے دین کو زندگی عطا کرنی تھی، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، ان کا مرید ہو گیا، ان کا دین تو سلامت رہا، اور جو عالم حق کیا ہوتا ہے یہ جانتا ہی نہیں تھا، پھر ہر آدمی نے ایک ایک عالم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لیا اور فرقے بن گئے۔ اب مجدد الافسانی جو تھے شیخ احمد سرہندی، جو اکبر بادشاہ کے دور میں آئے تھے، اور اکبر بادشاہ نے جو دین اکبری بنایا تھا اس کے خلاف انہوں نے کام کیا، انہوں نے جیل میں اٹھا کے ڈال دیا ان کو۔ تو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے مجدد الافسانی کی طرف سے اسلام میں جو تجدید کی گئی ہیں ان کو تسلیم کیا۔ یہ دین بار بار مردہ جو ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو زندہ کرنے والی جو تعلیم ہے اولیاء اور فقراء والی، اس تعلیم کو متنازع بنا دیا گیا، ولایت کو متنازع بنا دیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو نازل کیا ہے وہ اگر آپ نے بتایا نہیں نا انسانوں کو، تو پھر آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ انسانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ہم آپ کی عزت کے محافظ ہیں۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ مولا علی کے ولایت کے اعلان کی طرف۔ اور پھر غدیر خم کے موقع پر جب آپ نے فرمایا، اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی ہے پھر وہی بات ہے، کیونکہ جب میں احادیث اور تفاسیر قرآن پڑھتا ہوں تو اس میں لوگوں کے مفسرین کے حاشیات بھی پڑھتا ہوں۔ ان حاشیات میں یہاں تک لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بات اتنی ضروری تھی تو حجت الوداع کے موقع پر کیوں نہیں کہی؟ اب ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ یار حجت الوداع کے موقع پر ہی کر دیتے تاکہ ان کا منہ بند ہو جاتا، لیکن جن کو جہنم میں جانا ہے ان کا منہ بند نہیں ہوتا۔ جس طرح سرکار نے ہماری ڈیوٹی لگائی، اب وہ عرفان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے، اب اندھوں کو کیا ثبوت دیا جائے؟ ثبوت نظر نہیں آ رہا ہے پوری دنیا میں جو سرکار کا فیض جا رہا ہے لوگوں کے سینوں میں، جو لوگوں کے سینے اس میں ذات اللہ کے چراغ سے روشن و منور ہو رہے ہیں ہر دین والے میں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے نا
تم کھڑے ہو جاؤ. دیکھو بھائی، حجت الوداع کے موقع پر سارے مسلمان کھڑے تھے. اور غدیر خم کا واقعہ کب کا ہے؟ جب حجت الوداع، حج ختم ہو گیا، حجت الوداع کا خطبہ ہو گیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس اب مدینے جا رہے ہیں. مکے والے مکے میں، جو جہاں سے آیا تھا وہ بس اپنے گھروں کو جا رہا ہے. تو اب جو آپ واپس رسول اللہ مکے سے واپس مدینہ جا رہے ہیں حجت الوداع کے بعد، اب ایک مقام آتا ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، یعنی جدہ سے تھوڑا سا ہی آگے، غدیر اس جگہ کا نام ہے. وہاں پڑاؤ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں گے، اس کے بعد صبح دوبارہ نکلیں گے. تو پڑاؤ ڈال رہے تھے، خیمے میں لگائے جا رہے تھے، تو لوگوں میں آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 پیغام دیے. دوسرے پیغام کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اس کے 2 ریزن بتائے. ریزن نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ کوئی فیصلہ کر دیں اور وہ فیصلہ تم دل و جان سے اس کو قبول نہ کرو تو تم منافق ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر فرما چکے تھے کہ آئندہ تمہاری اور میری ملاقات حج پہ ہوگی نہیں. یہ اس بات کا اندیہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں یا نہیں تھا؟ کیونکہ آپ نے کھلے عام کہہ دیا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگلے حج پہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو. تو اب یہ جو معاملہ تھا کہ بھئی لوگوں کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس مسئلے مسائل کو حل کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. جو رسول اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہر مسلمان کو دل و جان سے قبول کرنا پڑے گا. اب رسول اللہ کے پردہ فرمانے کا وقت ہے. اب رسول اللہ کے جانے کے بعد حضور کی جگہ ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ جس طرح حضور کے لیے کہا گیا کہ اگر رسول اللہ تمہارے کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو جو اس کو دل و جان سے مانے گا وہ مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ منافق. تو اب اس پوزیشن کے خالی ہونے کے بعد اب رسول اللہ کو یہ فکر لاحق تھی نا کہ یہاں کون بیٹھے گا. تو وہ جو میں نے بتایا نا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، سب کو بلا کے کھڑا کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب تمہارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو میرے پاس آتے ہو، میں حل کرتا ہوں، اور میرا حل کرنا تمہارے لیے عین قرآن کی طرح ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا. اب یہ بات رسول اللہ کے لیے قرآن نے کہی کہ وہ اولا بن مومنین ہے. یہ جو مولا ہے یہ اولا سے نکلا ہے. تو مولا جس کا میں مولا علی، اس کا مولا سے مراد یہ تھی کہ جس طرح محمد رسول اللہ مومنین کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اسی طرح جان لو کہ علی بھی اسی طرح مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہے جس طرح مصطفیٰ قریب ہیں. تو اب ایک معاملہ تو یہ تھا کہ اب جو فیصلے کرے گا علی کا فیصلہ مصطفیٰ کا فیصلہ مانا جائے گا. جس طرح مصطفیٰ کا فیصلہ ماننے کے بعد چون و چرا نہیں کر سکتا کوئی اور کرے گا تو منافق، اسی طرح علی نے فیصلہ کیا تو چون و چرا کرنے والا منافق ہے. اب یہ اشارہ تھا کہ حضور کی سیٹ پہ علی بیٹھیں گے. خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ ارے ہاں یار، خلیفہ ہم بن جاتے ہیں، فیصلے علی سے کرا لیں گے. تو یہی ہوا نا، عمر بن خطاب خلیفہ بن کے بیٹھ گئے اور ہر بار غلط فیصلہ کرتے تو مولا علی آ کر اس کو سلجھاتے. تو اس کے جواب میں کہا کیا انہوں نے کہ ہاں بھائی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لوگ اس کو اہل سنت والجماعت بڑا چڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں. ابے جب تم کو پتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو اور علی نے فیصلے کرنے ہیں تو اتر جاؤ نا، جو کرسی کا حقدار ہے اس کو بٹھا دو. کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ فیصلہ تھا، اور دوسرا جو باطنی معاملہ ہے. اب جو
جس طرح قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، کہ رسول اللہ کی زبان اپنی طرف سے، خواہش نفس کی طرف سے کچھ نہیں کہتی، مصطفیٰ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے وحی کی ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ علی وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے پہلے نہیں کہا تو اب برزبان علی کہیں گے، لہذا علی کا قول حدیث قدسی ہے، علی کا قول فرمان مصطفیٰ ہے، علی کا قول وحی الہی ہے۔ اچھا، ابھی چند لوگ تھے وہاں پہ، ظاہر ہے جو مدینے واپس جا رہے تھے۔ اسی طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اعلان ولایت علی، وہ اس کی صحیح تشہیر نہیں ہوئی۔ امت نے فرمان مصطفیٰ کو اپنایا نہیں، فرمان مصطفیٰ کو۔ اب دیکھو معاویہ کو، بھائی جب تم نے سنا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو پھر تم امیر شام کیسے بن کے بیٹھ گئے مولا علی کے ہوتے ہوئے؟ جب انہوں نے کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو تم کہہ رہے ہو ہم نے عثمان کے قتل کا جو ہے وہ قصاص لینا ہے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مولا علی سے زیادہ دین کو جانتے ہو، جو تلوار لے کے ان کے سامنے آ گئے۔ تم نے تو ثابت کر دیا نا یہ تلوار اٹھا کر کے علی کے سامنے کہ جی تم تو دین جانتے ہی نہیں ہو۔ تو پھر امیر معاویہ نے تو رسول اللہ کو جھٹلا دیا نا، رسول اللہ نے تو فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ امیر معاویہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو وہ جو دروازے کے باہر میٹ رکھا ہوتا ہے اس کی بھی اوقات کا نہیں ہے، دروازہ تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے ایک مسئلہ۔ اگر مولا علی کی ولایت کا اعلان صحیح طریقے سے ہوتا، سارے مسلمان سن لیتے، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اے مومنو اگر کہیں سے تمہیں کوئی خبر ملے تو فوراً اس پر یقین نہ کرو، اس کی تحقیق کر لو، تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی افواہوں کا ماحول تھا، بات کچھ اور ہوتی بنا کچھ اور دیتے، لہٰذا جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں نے تبصرے کیے ہوں گے، ارے بھائی اگر ایسی کوئی بات رسول اللہ کی طرف سے ہوتی تو ہجرت الوداع کے موقع پہ سب کے سامنے بولتے۔ یہ چند لوگ ان کے چیلے چپاٹے ہیں، ان لوگوں نے یہ بنا لی، گھڑ لی ہوگی بات۔ ہم تو گزرے ہیں نا اس راستے سے، پتہ ہے لوگوں نے، انجمن والوں نے کیا کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دین الہی کا جو کلام ہے، کتاب ہے، یہ سرکار نے لکھی ہی نہیں ہے، یہ یونس نے لکھی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اور جہاں جہاں یونس کا نام تھا دین الہی میں سب انہوں نے نکال دیا۔ تو دین اسلام کا پکا کام کیا تو تھا، جو نظام اسلام کی حیات کا، باطنی حیات اسلام کا جو نظام اسلام کو دیا گیا وہ کسی دین کو نہیں دیا گیا۔ کئی طرح کی ولایتیں نکلیں، عارفین کی ولایت، معرفین کی ولایت، پھر فقراء، پھر قلندر، پھر ہر محلے گلی کوچوں کی روحانی خبرگیری کرنے والے ابدال، اخیار، ابرار، رجال الغیب کا محکمہ، 360 ولی ہر زمانے میں موجود۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بنی امیہ نے مولا علی کی دشمنی میں ان کی ولایت کو جب رد کیا تو اسلام میں ولایت کا تصور مار دیا گیا۔ جب انہوں نے علی کی دشمنی میں ولایت علی کا انکار کیا نا، تو انہوں نے کہا جی کوئی ولایت شلایت باطنی تعلیم نہیں ہے، ہٹاؤ، بس جو کچھ بھی ہے ظاہر میں ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم نے جو قرآن جمع کرایا ہے وہی اب آگے بڑھائیں گے، ہم علی کا قرآن جلوا دیا، علی کی ولایت کا اعلان چھپا لیا، تو اب اسلام کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ورنہ نظام تو بھرپور تھا، کسی دین میں وہ نظام ولایت نہیں آیا جو اسلام میں تھا۔ معرفین کی ولایت الگ، عارفین کی ولایت الگ، ولایت عظمیٰ، ولایت کبریٰ، ولایت ربانی،
کتنی قسم کی ولایتیں ہیں. ایک ولایت عطری ہے، کتنی قسم کی ولایت ہیں. جیسے اب فنافی شیخ ہوتا ہے، اس کا تعلق ولایت عطری سے ہے. اور ولایت عطری کیا ہوتی ہے؟ جو مرشد کے ہو بہو ظاہر و باطن میں ایک جیسا ہو جائے. تو مطلب یہ کہ مرشد کی صحبت میں بیٹھے تھے، اس کے بعد جس کو ولایت وطری مل گئی، اس کے پاس بیٹھ جاؤ یا مرشد کے، ایک ہی بات ہو گئی. تو رسول اللہ نے بھی یہ کہا کہ امام مہدی میری عطرت سے ہے، یعنی ہو بہو مصطفیٰ ہے. کیا کہا؟ بنو امیہ نے جو دشمنی علی میں ولایت کا انکار کیا، وہ پورے اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک لعنت ہو گئی. بھئی دیکھو نا، ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، حضور پاک کی طرف سے 2 علم ملے، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. کون تھے جو قتل کرتے ان کو؟ وہ یہی تھے نا بنو امیہ کے لوگ. کون تھے جو ان کو قتل کرتے؟ پھر جس نے بھی، جو بھی حق پر مبنی، جس نے بھی باطنی علم کی بات کی، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یا اس کے دشمن ہو گیا اگر سولی پہ نہیں چڑھا سکے. جسے ہم کتنے دشمن نکل رہے ہیں کیونکہ ہم حق کی بات پھیلا رہے ہیں نا. یہ وہی ولایت علی کا فیض رواں ہے. کیسے کیسے منحوس آ گئے. لیکن یاد رکھنا، رسول اللہ کا فرمان ہے، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو. اس لیے اسلام بھی شہیدوں میں ہے. یزید میں اور مولوی میں کوئی فرق نہیں. یزید نے امام حسین کا سر کاٹا ہے اور مولویوں نے دین اسلام کا سر کاٹا ہے. احیاء دین کیا ہے؟ دین کا زندہ ہونا کیا ہے؟ قلب کا زندہ ہونا. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں آپ سے. ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب ایران کے دورے پہ گئے، بہت پرانی بات ہے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے امام خمینی سے ملاقات کی. تو انہوں نے، ضیاء الحق صاحب نے امام خمینی کو کہا کہ جی ہم پاکستان میں اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دیں آپ. تو امام خمینی نے اس سے پوچھا کہ بھائی پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، کتنا بڑا ہے ملک تمہارا؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ اس کو لمبائی میں لے لیں تو یوں سمجھیں 1000-1200 مائل لمبا تو ہوگا. تو پھر امام خمینی کہا اچھا یہ تو بہت بڑا ہے. اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب آپ کا قد کتنا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا قد ہے 5.4. تو خمینی جی نے ان کے سینے پہ یوں انگلی ماری اور کہا 5.4 کے خطے کے اوپر اسلام نافذ کرو پہلے. 5.4 فیٹ کے اوپر اسلام نافذ کرو پہلے. اتنے بڑے ملک کی بات کر رہے ہو تم، پہلے یہاں اسلام نافذ کرو 5.4 کا جو خطہ ہے. تو بات اصل میں یہ ہے، صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا اسلام. اسلام کی زندگی تیرے قلب کی زندگی ہے. اگر تیرا قلب زندہ ہے، اس سے دین زندہ ہے. اسلام کا مر جانا قلوب کا اللہ سے خالی ہونا ہے. اسلام کا مر جانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر اللہ کا نہیں شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے. جب تیرے قلب سے شیطان کا قبضہ نکل جائے گا، اللہ کا نور آ جائے گا، دائمی طور پر تیرا قلب اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا. دین اسلام زندہ ہو گیا. TV, the place to connect with God.